شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ سید صفدین شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگ اور دوستو، بہت سارے علماء کرام دے خطابات ہو چکے نے اور تسی احباب کافی دیر تو علماء دے خطابات سن رہے۔ محترم رانا علی حسن صاحب سٹیج تے تشریف لیاؤ۔ کوئی نہیں جی گرمی اندر، میں بھی سمجھا سی اندر گرمی ہو سی، اندر نہیں جی گرمی، اندر ٹھنڈ جے، باہر گرمی جے اندر ٹھنڈ جے۔ جو مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب دے نائب سیاسی ناظم سیاسی امور نے رانا علی حسن خان صاحب تشریف لیا اسٹیج۔ تسی بیٹھو جی، کرسی دے دیں تو انہوں اٹھانا مقصود نہیں جناب، تسی تو میرے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی اطاعت کرو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جڑے تواڈے صاحب امر صاحب حکومت نے انہاں دی بات مانو، انہاں دی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے علماء، فقہا، محدثین، علماء امت، انہاں دی بات مانو، انہاں دی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تہاڈا تنازع ہو جائے
صاحب حکومت نال، صاحب عمر نال، امام نال، بزرگ نال، مفتی نال، محدث نال، امام نال اگر تھوڑا کسی مسئلے اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے تو اس اپنے تنازع اور جھگڑے نو فردوہ الی اللہ والرسول، اس نو لے جاؤ، لٹا دیو اللہ دی طرف اور او دے رسول دی طرف، قرآن دی طرف اور حدیث دی طرف۔ نہ اللہ دی ذات نال تنازع ہو سکتا اور نہ ہی رسول اللہ دی ذات نال تنازع ہو سکتا۔ جڑا تنازع کرے اللہ اور دے رسول نال او بندہ مسلمان۔ توجہ ہے تواڈی ماشاء میرے تے پابندی آئی تقریر کرن تے فیصل آباد داخلے چ، وہ اج مغرب ویلے مکی ہے، ویکھو میں کیڑا چھیتی آیا، یعنی 2 مہینے عدت پوری ہوئی، پابندی سی 2 مہینے وہ پوری ہوئی ہے، جو ہی عید دا یعنی ربیع الاول دا چاند چڑھیا ہے تو میں تواڈی خدمت حاضر ہو گیا۔ انشاءاللہ 10 مہینے خدمت جاری رہے گی، پھر 2 مہینے پابندی سہی۔ تسی ہن توجہ ہے تواڈی، سنن دے موڈ ہو یا بس کریے، ہاتھ کھڑے کرو، چکو جڑے تنگ بیٹھے ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ چونکہ پابندی 2 مہینے رہی ہے، 2 مہینے دی کسر بھی پوری کرنی ہے، تو میں اس واسطے بڑے سکون نال، پنی تانوں گرمی لگدی ہو تے ساڈے کول تے ٹھنڈ ہے، اس واسطے بڑے سکون اطمینان نال تسی تشریف رکھو، تو میں بھی چند گزارشات عرض کرنا۔ اللہ نال تنازع ہو سکدا، رسول اللہ دی ذات نال تنازع ہو سکدا، اسی واسطے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ جدوں اولی الامر دا ذکر آیا ہے اس ویلے لفظ اطیعوا نہیں آیا، بلکہ واو عاطفہ آئی، اور اس دا معنی مفہوم اس طرح بنے گا کہ اولی اللہ دی اطاعت بھی ہر صورت مستقل، رسول رحمت دی اطاعت بھی ہمیشہ ہر حالت اور مستقل اطاعت، بغیر کسی شرط دے۔ اللہ جو کہے مانو، رسول اللہ جو فرمان اس نو مانو، تسلیم کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ لیکن تیسرا جڑا گھر ہے، صاحب امر ہو، امام ہو، بزرگ ہوئے، مفتی ہوئے، کوئی بڑی تو بڑی ہستی شخصیت ہوئے، فرمایا اس کی اطاعت غیر مشروط نہیں جویں اللہ اور او دے رسول دی اطاعت ہے۔ فرمایا اس تیسرے گھر دی اطاعت ہے، اتباع ہے، بات تو سب مننی ہے، لیکن مشروط کیوں کہ اگر فَإِن تَنَازَعْتُمْ، کیونکہ صاحب امر نال تنازع ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، وہ دی بات یہ غلطی دا مکان ہو سکتا ہے، اس کو غلطی ہو سکتی ہے، تو جدوں اس دی بات نال تہاڈا تنازع اختلاف ہو جائے، پھر تو سب بات کی دی مننی ہے، صاحب امر دی بات نو چھوڑنا ہے اور اللہ اور او دے رسول دی طرف اپنے اس جھگڑے نو، اختلاف نو لے جانا ہے۔ جے تہاڈے چ ایمان ہے تہاڈے واسطے بہتر ہے، دنیا چ بھی آخرت دے اندر بھی، کہ جدوں بھی تنازع ہوئے، جس مسئلے جھگڑا ہوئے، اس جھگڑے دا حل قرآن چ ہوئے گا، اس جھگڑے دا حل مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث چ ہوئے گا۔ ذرا توجہ فرمائیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دے قافلے نو، ایک لشکر نو روانہ کیتا اور انہاں دا ایک امیر بنایا۔ جان والے صحابہ نے، بھیجن والے رسول اللہ نے، تے اس لشکر دا امیر کس نو؟ صحابی رسول نو بنایا ہے، تے بنان والے کون نے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسے نو جدوں امیر بناندے سن یا ذمہ داری عطا کردے سن یا جو فیصلہ فرماندے سن، وہ اپنی مرضی نال نہیں، کدی مرضی نال؟ ہاں توجہ، کدی مرضی نال؟ دلیل کی ہے؟
فرمایا والنجم اذا ہوا. ہاں شاباش شاباش، جاگ دے ہو نا ماشاء اللہ، میں پتہ لگ جا سی انشاءاللہ 2 بجے بعد تسی جاگ دے ہو. والنجم اذا ہوا. ٹھیک ہے، میں پڑھی جانا، قرآن پڑھی جاؤں گا، اللہ ثواب دے آئے گا. والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال نہیں بول دے، اپنی رائے نال نہیں بول دے، کدی مرضی نال. فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس آیت کی روشنی اندر کیا جا سکنا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پوری شان عزت عظمت مقام رفت بلندی فقات بزرگی دے باوجود جدوں بھی بولتے نے اپنی مرضی نال، جدوں لکھتے نے اپنی مرضی نال، لکھواندے نے اپنی مرضی نال، جو کچھ کہندے نے اپنی مرضی نال. بولو کدی مرضی نال؟ اپنی مرضی نال. امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مجمعین جدوں بھی بولتے نے اپنی مرضی نال، جو لکھتے لکھواندے نے اپنی مرضی نال. جڑا اپنی مرضی نہ لکھے لکھوائے پڑھے پڑھائے او دے اندر غلطی بھی ہو سکتی ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے. اللہ دی زمین تے کو ہستی ہے جو بھی لکھواندے نے اللہ دی مرضی نال، جو بولتے نے اللہ دی مرضی نال. کون نے فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ سمجھ نہیں آئی اور واضح الفاظ اندر میں کہاں فقہ حنفی اندر خطا دا مکان موجود ہے. کیوں کہ امام ابو حنیفہ یا فقہ حنفی ترتیب دینے والے معصوم نہیں، گناہ خطا تو پاک نہیں، غلطی تو پاک نہیں. جیڑا امام خود معصوم نہیں، او دی کتاب تے او دی تحریر تقریر بھی معصوم نہیں ہو سکتی. فقہ حنفی اندر خطا موجود ہے. کیوں؟ اس واسطے امکان موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ خطا تو پاک نہیں، فقہ شافعی اندر خطا دا امکان موجود ہے. کیوں؟ امام شافعی خطا تو پاک نہیں، فقہ حنبلی اندر، فقہ مالکی اندر، فقہ جعفری اندر خطا اور غلطی دا امکان موجود ہے. کیوں کہ امام مالک غلطی تو پاک نہیں، احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ معصوم نہیں، امام جعفر صادق معصوم نہیں. جدوں خود معصوم نہیں تو پھر کہن دیو کہ مسلک حنفی اندر بھی غلطی موجود ہے، غلطیاں موجود نے. کیوں؟ امام غلطی تو پاک نہیں. مسلک شافعی اندر، مالکی اندر، حنبلی اندر، جعفری اندر غلطیاں موجود نے کیونکہ انہاں دے امام غلطی تو پاک نہیں. پھر میں باڑے واضح الفاظ میں کہنا چاہنا کہ مسلک اہل حدیث اندر غلطی نہیں، مسلک اہل حدیث اندر غلطی نہیں. میرے اندر غلطی موجود ہے، میرے علماء خطبہ اندر خطا دا مکان موجود ہے. ساڑھے مسلک اندر غلطی موجود نہیں. کیوں کہ ساڑھا مسلک اندر، ساڑھا مسلک معصوم ہے، غلطی تو پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب کا قرآن غلطی سے پاک ہے اور اہل حدیث کے امام محمد مصطفیٰ خود غلطی سے پاک ہے. اس لیے مسلک اہل حدیث غلطی سے پاک ہے. کیونکہ حنفیوں کا امام ابو حنیفہ ہیں جو خود معصوم نہیں، امام شافعیوں کے امام شافعی ہیں جو خود معصوم نہیں، مالکیوں کے امام مالک ہیں، حنبلیوں کے امام احمد بن حنبل ہیں، جعفریوں کے امام جعفر صادق ہیں، خود خطا و غلطی سے پاک نہیں. اہل حدیث سارے ائمہ کا احترام کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا امام دنیا میں آخرت میں محمد مصطفیٰ ہیں، وہ خود غلطی سے پاک ہے. اس لیے ہمارا مسلک بھی غلطی سے پاک ہے یا نہیں؟ توجہ ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلہ لشکر بنا کے بھیجے. آپ نے ایک صحابی نو سیدنا عبداللہ نو امیر بنایا، امیر بن کے چل پڑے. راستے اندر امیر اور مامورین دا، امیر اور جماعت دا، امیر اور لشکر دا ایک مسئلے اندر اختلاف ہویا ہے. تے صحابی رسول جنہوں رسول اللہ نے امیر بنایا ہے، انہاں کیا بھائی جی میرے جو
متحت نے تے انہاں رسول اللہ نے فرمایا بھئی دی گل منیا جے تے برا میں تجربہ تے کرا. امیر صاحب فرمان لگے اے میرے ساتھیو جاؤ جنگل اندر پھیل جاؤ لکڑیاں دا ڈھیر اکٹھا کرو. حکم دینے والے صحابی نے جنہوں نے حکم دیتا جا رہا ہے وہ بھی اصحاب رسول نے تے یہ سارے مامور نے. ایک امیر کہہ رہا ہے جنگل چو لکڑیاں کٹھیاں کرو. کسے صحابی نہیں پوچھا وجہ کی ہے مقصد کی ہے وہ کیوں کرنیا نے. امیر دا حکم میں چلے گئے لکڑیاں دا ایک ڈھیر اکٹھا کر کے رکھ دیتا ہے. آئے کہنے لگے امیر صاحب دیکھ لو لکڑیاں کٹھیاں ہو گئی. کوئی اور حکم ہوئے فرمایا نہ لکڑیاں نو اگ لا دو. کسی بھی انکار نہیں کیتا. با امیر صاحب وجہ کی ہے کیوں لکڑیاں پہلے اکٹھیاں کیوں کرائیاں پھر جے وجہ کوئی نہیں سی ضرورت نہیں سی پھر انہوں اگ کیوں لوان دے ہو. امیر دا حکم ہے رسول اللہ نے امیر بنایا ہے. صحابہ اکرام گئے لکڑیاں نو اگ لا دیتی. پھر آئے کہنے لگے امیر صاحب انہوں حکم فرمایا سارے چھلانگا لگاؤ اس آگے چل ٹر جاؤ. پہلا حکم منیا دوجا بھی صحابہ نے دوسرا بھی حکم من لے. جو تیسرا حکم آیا آگ اندر چھلانگا لگاؤ تے کہنے لگے امیر صاحب کلمہ پڑے آگ تو بچن لئی تے تسی آندے ہو آگے چھلانگ مارو. قرآن آدھا اپنے آپ نو ہلاکت نہ پاؤ. رسول اللہ فرمایا خودکشی حرام ہے تسی آندے ہو آگے چھلانگ مارو. اسا نہیں یہ مارنی آگے چھلانگ کیونکہ توڑا حکم ٹکرا گیا کہ دینا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیئن فردوا الی اللہ والرسول. اساں توڑی یہ تیسری گل نہیں من دے. دو گلاں من لیا نے دو گلاں قرآن سنت دے خلاف نہیں. تیسری توڑی گل قرآن و سنت نہ ٹکرا گئی ہے. تسی فرمان دے ہو کہ آگے چھلانگ مارو. رسول اللہ نے خودکشی نو حرام کیتا ہے. قرآن نے ہلاکت دے اندر اپنے آپ نو پان تو منع کیتا ہے. توڑا حکم ٹکرا گیا ہے قرآن نال اور سنت مصطفیٰ نال قرآن اور حدیث مصطفیٰ نال. اسی نہیں جے من دے آؤ چلیے کدھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. آؤ قرآن وال چلیے آؤ اللہ والحدیثات وال چلیے آؤ قرآن وال چلیے آؤ حدیث مصطفیٰ وال. پیغمبر علیہ السلام موجود نے مدینہ طیبہ دے اندر چلنے رسول اللہ کول فیصلہ رسول اللہ کول کروانے. صحابہ چل پڑے رسول اللہ دے کول تشریف لے آیا حاضر خدمت ہوئی ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں سانو ادا مامور کیتا تے انہاں تساں ساڈا امیر بنایا. انہاں سانو جنگل اندر جا ازمایا اور اے دو گلاں دا حکم دیتا اساں منیا. تیسری گل انہاں اے فرمائی اساں نہیں مننی. تے نبی علیہ السلام نے کی فرمانا چاہیدا سی کہ امیر جو کہے انہوں گل من لیندی ہے. میں امیر بنایا ہے تواڈا وڈیرا ہے تواڈا بزرگ ہے جو کہے مننا ہے نہیں. نبی علیہ السلام نے سن کے کی فرمایا فرمایا میرے صحابہ سن لو کسے دی اطاعت اللہ دی نافرمانی اندر مخلوق دی اطاعت نہیں. اور اگلی بات سن لو میرے صحابہ جے تہاڈے وچوں کوئی اپنے امیر دی گل من کے اگ دے اندر چھلانگ لگا جاندا ہمیشہ اگ اندر ہی رہندا کدے اگ چوں نہ نکلنا. گل منو لیکن کب تک فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. فیصلہ قرآن کل کرواؤ فیصلہ حدیث مصطفیٰ کل کرواؤ. جھگڑا ہویا ہے فیصلہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے. مصطفیٰ نے فرماتا ہے کہ جے تسی امیر دی ایک گل من لو جڑی قرآن و سنت نہ ٹکرا جائے جنہوں رسول اللہ امیر بنان اس دی بات او منی جائے گی جڑی کتاب و سنت دے مطابق ہوئے. تے اور کسے دی کی حیثیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نو امامت دے رتبے تو آپ کھڑا کیتا ہے قرآن دے اندر نہیں حدیث دے اندر نہیں. ائمہ کرام نو خود اسا امام جناب منن والے نے کیا امام نے بزرگ نے لیکن جنہوں رسول اللہ نے امام اور امیر بنایا ہے وہ دی اطاعت بھی اس وقت تک ہے جب تک قرآن و سنت نال بات نہ ٹکرائے. جنہوں کتاب و سنت نہ ٹکرا جائے توجہ فرمائیے. دو قبیلے نے ایک بنو اسد ہے دوسرا قبیلہ بنو غطفان ہے. دو قبیلے ایک یہودی تے عیسائی اکٹھے ہو کے تے سیدنا ابو بکر صدیق
خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق، خلیفۃ الرسول نائب رسول وصی رسول سیدنا ابو بکر صدیق، خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفت دی سیدنا تشریف رمانے دو قبیلیاں دے بڑے بڑے وڈیرے سردار آئے اور کہنے لگے امیر المومن ابو بکر جی اسی رہنا یہودی ہے، یہ رہنا عیسائی ہے، یہ ایسا مسلمان نہیں ہونا، لیکن اسی توڑا سلو کرنا چاہنے، جزیہ دے کے ٹیکس دے کے زمین بن کے روانگے، اسی رسول اللہ دے خلاف بھی لڑ دے رہے، توڑے رسول تے مرشد دے خلاف بھی انہاں دے زمانے نبوت ہی لڑ دے رہے، اسی ان لڑ کے بندے مروا کے توڑے کہیں اسا بندے مارے، اساڑے تساں کہیں بندے مارے، یہ جنگ ہوندی رہی ہے لیکن تھک گئے، اسی لڑ کے تھک گئے، لہذا اسی سلو کرنا چاہنے ہیں۔ سیدنا صدیق نے فرمایا کوئی بات نہیں، جڑا نہ لڑے اسی دے نال کدے لڑے نہیں، جڑا ساڑے نال لڑے نہیں اسی دے نال بولو جڑا ساڑے نال کدے لڑے نہیں اسی دے نال اسی کدے نہیں لڑے، جڑا ساڑے نال نہ لڑے اسی دے نال کدے نہیں لڑے، جڑا ساڑے تے اتنی محبت ہے اتنا پیار ہے کہ اہل حدیث بالخصوص ساڑی مسجد جا کے غیر اہل حدیث نماز پڑھے تے سن اہل حدیث دے آن نالوں زیادہ خوشی ہوندی، ساڑی مسجد جا کے اذان دے تے سن پھر بھی کوئی اعتراض ہے، سنت مطابق اذان دے سن کوئی اعتراض ہے، پہلی صف آ کے اہل حدیث نہ ہوئے تے این امام دے مگر کھلو جاوے سن کوئی اعتراض ہے، اگر وہ نماز واسطے اقامت کہنا چاہے اور اپنے مسلک منہج عقیدے دے مطابق دوری اقامت کہے تے اسانوں کوئی اعتراض ہے، اسی پھر بھی وہ دے کہن تے جماعت کرانوں تیار، اگر وہ پیر نہ جوڑے تے سن پھر بھی کوئی اعتراض نہیں، اچھی امین نہ آکے سن پھر بھی کوئی اعتراض نہیں، رفع دین نہ کرے سن کوئی پھر بھی اعتراض نہیں، اسی خوش ہونے کہ ساڑی مسجد ہر مسلمان آوے نماز پڑھے، مسلک بریلوی کی مسجد مسلک کی بنیاد پر ہے، دیوبندیوں کی ہو سکتا ہے مسجد جناب مسلک کی بنیاد پر ہو، اہل حدیث کی مسجد مسلک کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ اسلام کی بنیاد پہ کھڑی، ہر مسلک کا بندہ آئے تو سن تو خوشی ہوندی ہے، سن بلکہ اہل حدیث سن زیادہ خوشی، اسی نے ساڑی مسجد باہم اہل حدیث آوے یا نہ آوے دوجے سارے آ جان، سن اس تو زیادہ خوشی ہوندی ہے، تو جے اسی کسی مسجد اندر جا کے کاری اقامت کبھی کوئی ہے پورے فیصلہ آباد اندر کوئی جماعت چکراوے، اسی جانے پہلی صاحب کھلو جانے کاری اقامت آنے، بولو بلکہ مولا عمر فاروق شاکر صاحب موجود نہ دی مسجد ایک بندہ نواں اہل حدیث ہو کہ وہ چند دن بعد مہینے بعد سال بعد وہ کسی مسجد گیا، انہوں نہیں سی پتا یہ اکاری اقامت جڑی ہے وہ نہیں آکھن دیں دے، وہ امام دے مگر کھڑو گیا، امام نے کہا تکبیر آکھو، انہیں تکبیر انہوں کی پتہ سی بھائی کیڑے مسلک دا، انہیں تکبیر چکا کی اکاری، جب اکاری تکبیر مکمل ہوئی نا تو مولوی صاحب کہنے لگے دوبارہ آکھو تو تکبیر ٹھیک نہیں آکی، دوبارہ آکھو، انہیں دوبارہ اکاری کہہ چھڑی، جدوں انہیں دوبارہ اکاری آکھی نا تو مولوی اندر دوری آکھ، انہیں کہا دوری ہو نہیں گئی، انہیں کہا دوری ہو گئی نا پہلے ایک باری اکاری آکھی، تو سب فرمایا دوبارہ آکھ، میں دوبارہ آکھی، ان دوری ہو گئی نا پوری ہو گئی، ان شروع کر، انہیں کہا نہیں اجے بھی پوری نہیں ہوئی، دوری کہیں گا تے جماعت ہوئے گی، اہل حدیث دے امام دے مگر آگے کوئی دوری اپنے مسلک منہج دے مطابق تکبیر کہے تے بولو اسی جماعت کرانوں، سانو کوئی لڑائی نہیں آسانا بے چلو شکر ہے، آیا تے ہے نا کئی تے ہے نا مسلمان ہے، مومن ہے، مسیح تے چاہیا ساڑھے کول آیا، اسی اینا پیار کریے کہ اے آندہ روے، تے سانو یقین ہوندہ ہے بجے آندہ رہا تے انشاءاللہ آندہ رہا، جے آندہ رہا تے انشاءاللہ جے آندہ رہا تے انشاءاللہ آندہ رہے گا، اپنا ہی ہے، آج نہ صحیح تو کل صحیح، کل نہ صحیح تو پرسوں صحیح، اس قرآن حدیث تاثیر ہی اللہ نے بڑی پیاری رکھی، تو دوسرے پاسے چلے جاؤ، جے تسی پیر نال پیر جوڑو تو تان جوڑن تیار نہیں، یہ دا مطلب ہے مسلک اہل حدیث اندر نفرت نہیں، ساڑھے اندر محبت ہے پیار ہے، جے پیر جوڑیے تو دوجہ پیر جوڑن تیار نہیں، کہتے یاد آئے حافظ یا عزیز امیر محمدی اللہ ان کی قبر دے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، فرما کہتے ہیں ایک بندہ آیا ساڑھی مسجد دے اندر خود روایت من دے اپنی زبان چو سونی، فرمان لگے کہ ایک بندہ آیا انہیں پہلی جناب صف کھلو گیا، جڑا نال ہو دے بندہ سے آخری یعنی جتے صف مکدی سی نا او آخری پہلی صف دائیں طرف پہلا یعنی کہ او شخص سی تے اہل حدیث نہیں سی، اہل حدیث دوسرا سی، انہیں جو پیر نال جوڑیا نا انہیں تھوڑے جا پیر پرے کیتا، انہیں پھر اگے کیتا، انہیں پھر تھوڑے جا پرے کیتا، انہیں پھر جوڑیا
انہیں پھر پرے کیتا، نال چھوٹی جی دیوار سی، وہ دیواروں پرے ٹپ کے آگے دا ہون اگے آ پھر، یعنی پیر جوڑن نو تیار نہیں۔ تے اہل حدیث نال کوئی پیر آئے مسجد نال پیر نہ ملائے اسی پھر بھی ناراض نہیں ہوندی، اسی جا کے اچھی آمین چا کہیے، اچھی آمین چا کہیے، اچھی آمین چا کہیے، تے جو اسلام پھرے گا سارے امام سمیت مقتدی اس بندے والے ویکھن گے کون ہے، کتھوں آیا اور کیوں آیا، ان اچھی آمین کیوں آکھے۔ ساڑھے ایک ساتھی سی ہو گیا، انہیں اچھی کیسے آمین کہا، جیڑی جدوں انہوں سلام پہ رہا نا تو کہنے لگا کنے کہی، انہیں کہا جی میں آکھی، انہیں کہا تُساں اچھی کیوں آمین کیوں آکھی، اسا کہا جی تُساں بھی تے آکھی، انہیں کہا سا دل چاکھی، انہیں کہا بس تھوڑی تُساں دل چاکھی میں تھوڑی اچھی آکھی، یہ دے کی اختلاف ہے، جنے تُسیں اچھی آندے کیوں ہوتے، جنے تُسیں دل کیوں آندے ہو، جنے تُسیں اچھی کیوں آندے ہو، انہیں کہا تُسیں دل کیوں آندے ہو، انہیں کہا تُسی اچھی کیوں آندے ہو، انہیں کہا جی اسی اچھی بھی آنے تے دلچ بھی آنے، اسی زورج کدے اچھی، بولو بولو زورج اسے کدے اچھی آمین نہیں آکی تھی، چون رکھتاں دے اندر دلچ آمین آنے، آہستہ آمین آنے، پھر اثر اندر بھی اسے کدے اچھی آمین نہیں کہی، اور مغرب دی آخری رکعت کدے اچھی آمین نہیں کی، شادی آخری 2 رکعت کدے اچھی آمین نہیں کی، 11 رکعت جیسی اچھی آمین دیں، اور 6 رکعت جناب آہستہ آمین اندر 11 رکعت اندر 4 زور اندر 4 اثر دے اندر، اور پھر مغرب اور 3 ایک مغرب دے اندر اور 2 عشاء دے رکعت دے اندر 11 اندر ساڑی آمین آہستہ ہے تے 6 رکعت اچھی ہے، 2 مغرب 2 عشاء 2 فجر اندر اچھی ہے، اچھی بھی اسی آنے تے دلچ بھی بولو، ہاں پیار نہ کہو دلچ بھی اسی آنے اچھی بھی، جدوں امام اچھی قرات کرے اسی اچھی آمین آنے، جدوں امام دلچ قرات کرے اسی آمین بھی دلچ آنے، تو کہنے لگا جی اسی جانے ساریاں رکعت تسی بس 6 اچھی آندے ہو تے 11 جیستا آندے ہو، اسی 17 رکعتاں فرائض دیاں نے، باقی جڑیاں 6 رہ گئیاں نے اسی انہاں بھی دل چاہنے ہیں، میں کہا تسی زور چاہندے ہو جانے جی اسی آنے ہیں، میں کہا دل چاہندے ہو جانے جی اسی دل چاہنے ہیں، زور بھی دل اثر دل مغرب عشاء فجر ہر نمازی ہر رکعت دل آمین آنے، میں کہا زور آندے ہو جانے جی اسی آنے زور، میں کدوں آندے ہو جنہیں جدوں امام اگے کوے ولدالین اسی مگروں دل آہستہ آمین کہنے ہیں، میں کہ وہ تو اچھی پڑھ دے ہی کو نہیں، تو ہن کیوں پتہ ولدالین کہیے، ہاں جانے یہ تے ہے، تو میں کہ پھر تسی کدوں آمین آندے ہو، جانے جدوں اسی فاتحہ پڑھیے، میں کہ تسی تے فاتحہ امام اگر پڑھ دے کو نہیں، تسی آمین کدوں آندے ہو، جانے سن آج پتہ لگا سی تے آندے ہی کوئی نہیں، بولو اسی اچھی تے آہستہ دا رولا نہیں، رولا کہ دا کہن تے نہ کہن دا زور دے وچ بھی آمین کوئی نہیں، تے بولو اثر وچ بھی آمین، نہ فاتحہ مگر پڑھے کہ آمین کہے تے نہ اگے فاتحہ امام اچھی پڑھے کہ سن کے آمین کہے، نہ زور وچ آمین ہوئی نہ ہی اثر اندر آمین ہوئی، اہل حدیث نے اللہ دی رحمت و فضل ساڑے اندر نفرت نہیں، ساڑے اندر محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے، لوگوں دعوت دینے آؤ قرآن کتاب و سنت تے غور کرو، دعوت تے غور کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جس مسئلے اندر بھی اختلاف ہو جائے کتاب و سنت اپنے مسئلے نو پیش کیجئے، ایک حدیث سنیے، مسند احمد دے اندر مسند ابی اعلیٰ دے اندر حدیث پاک، سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے آئے، نبی علیہ السلام دی خدمت عالی اندر حاضر ہوئے، فرمایا محبوب جی میرا گھر جھگڑا بن گیا، میرا گھر اختلاف ہو گیا، فرمایا پھر کیوں ہے یا رسول اللہ، میرا بیوی نہ جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، میں اپنی بیوی نو 3 طلاقاں گئی آنے، کنیا مجھے بولو وہ شاباش شاباش، ہاں صرف کہو 3 اے نہ کہو بات تسی نال ہی بولی جو، کنیا گئیاں طلاق، اچھی بولو کنیا گئیاں طلاق، حضرت رکانہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی بیوی نو کنیا طلاق گئیاں، اچھی بولو نہیں سارے مل کے بولو کنیا گئیاں، سین رکانہ فرماتے ہیں میں کنیا گئیاں 3 گئی، نبی علیہ السلام نے سنیا تھے آپ نے کی فرمایا، آپ فرما سکتے سن نہ کہ پریشان نہ ہو حلالہ کروا لے، نبی علیہ السلام نے اینج نہیں فرمایا، آپ نے سوال کی فرمایا، توجہ فرمانا، فرما فی مجلس واحد، کیا ایک مجلس اندر
ایک مجلس اندر 3 واری تو کیا ہے طلاق طلاق طلاق؟ جی یا رسول اللہ ایک مجلس 3 واری کیا ہے؟ ایک مجلس میں 3 واری کیا ہے طلاق طلاق طلاق